اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ واللہ علم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قط رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ ترمذی شریف جامع الصغیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نوڈ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں، اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محول اور محول کے ہاں متوشل، اس کے ہاں لامک، اس نے ادا اور صدا دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ صدا نے تو بلقی نامی بچہ کو جنم دیا، اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، اور نم نامی لڑکی بھی اسی صدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی، اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی، اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور انوش کے ہاں قینان پیدا ہوا، اس وقت انوش 90 برس کا تھا، اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ قینان کے ہاں 70 برس کی عمر میں میلاؤل پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ میلاؤل کے ہاں رد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی، اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب مرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی، اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں، اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متوشلخ پیدا ہوا، اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب متوشلح 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا، اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نو پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے، اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نو کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام عام آفٹ لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں سری طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا حل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے، ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے، بعض نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہے، اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے، اور ان کے نام بھی لکھتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد جنم دیتے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔
اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے النساء 1 اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے باکثرت مرد وہ عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولادہ اور اولادہ کی اولادہ سے 4 لاکھ نفوس دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الاعراف 190/189 وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح وسالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے صرف حضرت آدم و حوا کا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الاعراف 18910 اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں آسمان کے چراغ ستارے نہیں ہیں بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی ہی سے ہے تو گویا یہاں بھی شخصیت و عینیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب حوا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو ایک بارہ ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبدالحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا حضرت حوا نے ایسا ہی کیا تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا یہ روایت ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت مذکورہ کے تحت ذکر کی ہے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے اور ان سب نے یہ روایت عبدالصمد بن عبدالوارث کے واسطہ سے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطہ سے جانتے ہیں اور بعض نے اس کو عبدالصمد نامی راوی سے بیان کیا ہے اور مرفوع ذکر نہیں کیا ہے اور یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے یہ صحابی کا قول ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے اور ظاہر یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیت سے لی ہے اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہ موقوفہ مروی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے واللہ علم بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کے خلاف کی ہے اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ سے مرفوع ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تغیر نہ کرتے دوست اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور
عورتوں کو پھیلائے جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا؟ اور زن یہ ہے بلکہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا نبی کریم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ 3 یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، تو یہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے اور اپنی جنت میں ان کو بسایا۔ پھر ابن حبن نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتی ہے کہ میں حضور رسول کریم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ کئی اسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے ہیں؟ اپنے ارشاد فرما 313۔ میں نے عرض خدمت کیا ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے بواسطہ نافع بن ہرمز عطا بن ربا روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل ہے، اور انبیاء سے افضل حضرت آدم ہے، اور دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس میں نافع بن ہرمز راوی ہے، جس کو ابن معین نے کذاب، اور امام احمد ابو ذر علیہ السلام، ابو حاتم ابن حبن وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں ڈاڑھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی، سیاہ اور ناف تک ہوگی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ دنیا میں ابوال بشر ہے، اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے، واللہ علم۔ بخاری شریف۔ نبی اکرم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم ہیں، اور دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حشام بن حسان نے حسن سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم کے فرمان کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے۔ بزر مستند کے متعلق کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے ذریعہ سے یہی روایت پہنچی ہے، جو کہ موقوفہ اور مرفوعہ دونوں طرح بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ بنی آدم کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی نیک اولاد کو میں ان کی طرح نہیں کروں گا۔ جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے، اور علماء نے اس کی تشریح میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ حضرت آدم کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرنے کا ذکر۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابوذر رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اب کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ واللہ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وسیع حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ بوقت وفات جنت کا پھل کھانے کی آرزو۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کو ان کو کفن پہنایا، اور خوشبو لگائی، اور ان کے لیے قبر کھودی، اور ان کی لحد بنائی، اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نماز جنازہ میں فرشتوں نے 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ یار سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھے، پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھے، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھے۔ ابن اساکر، اور یہی روایت حضرت ابن عمر سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے، اور ابن اساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں۔ اور حضرت آدم کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا فوت ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اب کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت
ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نیز تورات و حدیث کی دونوں ہاتھوں میں جمع و ترتیب بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابوذر سے ابن حبن نے مرفوع روایت کی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے عاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی وفات کے قط انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے قینین اور ان کے بعد ان کے بیٹے ملاول نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور انہی میلابیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولیتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو واز کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہے۔